بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، کل کے سیشن میں ہم نے روح کی اقسام پہ بات کی تھی اور بڑا ہی مختصر اور سرسری ایک نظر ڈالی تھی، کیونکہ روح کے حوالے سے جو موضوعات ہیں وہ اس سے پہلے بھی کافی ہم نے ذکر کیے ہیں اور ان پہ کافی سیر حاصل بحث ہوتی رہی ہے، لہذا وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے سوالات ہوتے رہتے ہیں اور کچھ نئے دوست ہمارے اس سیشن میں جڑتے رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے پیدا ہونے والے جو سوالات ہیں یا ان کی طرف سے آنے والے جو سوالات ہیں، اس لیے ان کو پھر دوبارہ سے بتانا اور انہیں سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ لہذا روح کی قسموں سے متعلق کل کی کلاس میں ہم نے مختصراً اس بات پہ ذکر کی تھی کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہے عرضی، دوسری قسم ہے سماوی۔ سماوی قسم میں بھی مختلف ارواح کا مجموعہ اجزاء ترکیبی سے مل کے وہ ایک روح تیار ہوتی ہے، اس روح کو روح سماوی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دنیاوی ارواح ہے، عرضی ارواح ہے، ان ارواح میں بھی مختلف اجزاء ترکیبی ہیں۔ وہ اجزاء ترکیبی بھی بیسیکلی ارواح ہی ہیں، لیکن وہ جب اس کے ساتھ جڑتی ہیں تو پھر انسان کی، بلکہ یہ جو روح عرضی ہے یہ تو تقریباً ہر چیز میں ہے، چرند میں، پرند میں، درختوں میں، یہاں تک کہ یہ چیونٹیوں، کیڑوں مکوڑوں میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ روح جمادی تو ان میں ہے نا، تبھی تو وہ جڑی ہوئی ہیں، اور روح نباتی بھی ہے تبھی تو وہ پروان چڑھتی ہے، اور روح حیوانی یہ بھی ہے تبھی تو جانوروں کا میل ملاپ اور دوسرا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گرمی، اپنی سردی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی خواہش کرتے ہیں، وہ اپنی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی خواہش کرتے ہیں۔ جنگلی درندے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کے محسوس کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ گھاٹیوں میں جا کے پانی پیتے ہیں، اور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے درندے ایسے بھی ہیں جو دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ عرضی ارواح جو ہیں یہ یہاں واپس پلٹ آتی ہیں جب انسان کوئی مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پہلے 72 گھنٹے جو ہیں، 72 گھنٹے جو پہلے ابتدائی ہیں سوال و جواب کے، ان سوال و جواب کے 72 گھنٹوں کے بعد اس کی عرضی ارواح اس میں سے نکال دی جاتی ہے، اور پھر ایک الگ سے ایک اسٹور روم ہے، وہاں اسٹور کر دی جاتی ہیں۔ پھر ان ارواح کو جس نئے جسم میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ پھر ان میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کا یہ جو نظریہ ہے کہ دوسرے جنم میں ملیں گے، تیسرے جنم میں ملیں گے، 7 جنم ملیں گے، تو وہ 7 جنم میں ممکن ہے کہ جس انسان میں یہ ارواح تھیں، عرضی ارواح تھیں، اور وہی عرضی ارواح جب دوسرے کسی انسان میں ڈالی جاتی ہیں، ممکن ہے ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہوں، ممکن ہے وہی
جس میں نئے انداز سے جناب وہ روحیں ڈالی گئی ہیں، وہ زندگی کی گھاٹیوں سے ہوتا ہوا، زندگی کے راستوں سے چلتا ہوا، زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ کہیں اپنے پرانے لوگوں سے مل جائے، یا جن لوگوں سے پہلے سے ہمارا ایک تعلق اور رشتہ آج کی ہماری زندگی میں ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی ماں باپ ہے، کوئی بھائی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، اس طرح کے ہمارے آج کے جو رشتے ہیں، ان کی ارضی ارواح اور ہماری ارضی ارواح یہاں دنیا سے جانے کے بعد اسٹور ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ جن میں ڈالی گئی، ممکن ہے کہ وہ پھر کہیں آپس میں دوبارہ مل جائیں، اور جب وہ کہیں آپس میں دوبارہ مل جاتے ہیں تو ان میں ایک وہی پرانے والی کشش، وہی پرانی اٹریکشن، وہی پرانا تعلق دوبارہ سے بیدار ہو جاتا ہے۔ نارملی تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد 72 گھنٹوں کا وہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد وہ ارضی ارواح جب ہمارے جسم سے نکال دی جاتی ہیں تو ان ارواح کا جو اس دنیا میں یا اس جسم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ریز کر دیا جاتا ہے، وہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی جتنی بھی میموریز یا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ نئے سرے سے نئے جسم میں ڈال دیا جائے تو وہ بالکل ہی فریش اور بالکل ہی ہر چیز سے مبرہ ہو، اور نئے معاملات اور خلفشار اور حادثات اور نئی چیزوں سے جناب وہ پرانی چیزوں سے یہ ہے کہ بالکل ہی وہ اس کی میموریز سے اور اس کی یادداشتوں سے اور اس کے وجود سے وہ مٹا دی جاتی ہیں، تاکہ نئے انسان کے ساتھ جب یہ ارواح وابستہ کر دی جائیں گی تو یہ نئے معاملات کے ساتھ نئے انداز میں یہ پھر کام کریں گی۔ یہ قدرت کا بڑا عجیب اور خوبصورت سلسلہ ہے، لہذا یہ لوگ اگر دوبارہ کہیں آپس میں مل جائیں جو پہلے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو ان میں ایک انسیت کا عنصر ہوتا ہے، اور اسی انسیت کے عنصر کو یا اسی دوبارہ ملنے کو ہندو مذہب میں اور کافی سارے دوسرے مذاہب میں جن میں مختلف جنموں کی بات کی گئی ہے اور جنم کی بات کی گئی ہے، تو یہ اصل میں وہاں سے ہے۔ یعنی فلسفہ ان کا اگر کوئی کہے کہ غلط ہے تو یہ غلط نہیں ہے، روح سماوی تو جو آ گئی سو آ گئی، اور جب آنے کے بعد چلی گئی تو بس چلی گئی، دوبارہ وہ زندگی میں نہیں آ سکتے، وہ اللہ سے خواہش بھی کریں گے، وہ اللہ سے طلب بھی کریں گے، وہ اللہ کے حضور درخواستیں ڈالیں گے کہ مالک ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہمیں اب دوبارہ بھیج اور دیکھ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی وعدہ تو تم نے پہلے بھی کیا تھا، الست بربکم والے معاملے میں، روز ازل میں جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا، جب تم سے بات کی گئی تھی، جب تم سے قول اقرار لیے گئے تھے، تب بھی تم نے یہی وعدہ وہاں کیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد تم نے وہ وعدہ بھلا دیا۔ آج تم منتیں کر کے دوبارہ جانا چاہ رہے ہو، لیکن اگر میں بھیج بھی دوں تو تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو، لہذا دوبارہ ان کو بھیجنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ذہن میں کلیئر کیجئے گا کہ سماوی ارواح دوبارہ زندگی میں نہیں آتی، اس دنیا میں نہیں آتی ہے، اور جو ارضی ارواح ہیں وہ تو بنائی اسی دنیا کے لیے گئی ہیں۔ تو جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ارضی ارواح کہاں جائے گی؟ وہ پھر ایک نئے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، نئی میموری اور نئے انداز سے بالکل فریش کر کے ہر چیز ڈیلیٹ کر کے اس کو نئے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ روح ہے کیا چیز؟ اب جو روح ارضی ہے یہ بھی، اور جو روح سماوی ہے وہ بھی،
اب دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ بندہ جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. وہ جو ڈالی پہ بیٹھا ہوا پرندہ تھا وہ ڈالی وہیں رہتی ہے لیکن پرندہ اڑ جاتا ہے. اب جب پرندہ اڑ جاتا ہے تو وہ ڈالی پھر سونی ہو جاتی ہے. اسی طرح اس جسم کا اور روح کا رشتہ بھی وہی ہے کہ یہ روح جب اس جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ جسم سونا پڑ جاتا ہے اور اس روح کی صحبت کی باقی ارواح بھی پھر یہاں سے اڑ جاتی ہیں. جب یہاں سے اڑ جاتی ہیں تو ٹہنی پھر خشک ہو جاتی ہے, خزاں اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے سارے پتے تو جھاڑی جاتے ہیں, یہ خود ہی ساری جھڑ جاتی ہے اور یہ مٹی کا پتلا پھر مٹی ہو جاتا ہے. ارواح اس کی پھر دوبارہ کسی اور جسم میں, اور وہ جو سماوی ارواح ہے وہ پھر وہاں اوپر. اب یہ ارواح بیسیکلی ہیں کیا چیز؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے, تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, میرے رب کا حکم ہے. اب جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. نور اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی تخلیق ہے, مخلوق ہے, اور حکم اللہ تعالیٰ کا اذن, یہ تو حقیقت میں اگر سمجھا جائے تو یہ تو مخلوق سے بلند چیز ہے نا. مالک کا حکم ہر مخلوق سے بلند ہے. جب مالک کا حکم ہر مخلوق سے بلند ہے اسی لیے انسان کو فضیلت دی گئی ہے تمام مخلوقات پہ. تمام مخلوقات جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات کے اوپر انسان کو فوقیت ہے. انسان ان سب کے اوپر سپیریئر ہے, ان سب سے مرتبے میں, مان میں, شان میں بلند ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو روح اس میں ڈالی گئی ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اب صرف حکم کی بات ہوتی تو یہ حکم تو جانوروں میں بھی ہے, یہ حکم فرشتوں میں بھی ہے, اور یہ حکم جنات میں بھی ہے. یہ روح تو ان میں بھی سب میں ہے نا. اب اس کے فوقیت والے معاملے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے رتبہ دیا خلافت کا, تو تمام مخلوق کے اوپر خلافت کی ذمہ داریاں اس انسان کی بن گئیں, اور اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے مابین ایک برج کا, ایک پل کا کردار ادا کرنا تھا انسان کو, اور انسان اسی کردار کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. خلیفے کا ویسے کام یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے پیر تک, ہر بندہ اپنے وڈیرے تک, ہر بندہ اپنے افسر تک اپروچ نہیں رکھتا, بیچ میں ان دونوں کے معاملات کو سن کر ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے کسی فرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور یہ افراد ہوتے ہیں. اگر ڈائریکٹ سب لوگ اپنے افسروں سے, اپنے وڈیروں سے, اپنے پیروں سے اور ان سے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس شخص سے لوگوں کی انسیت ہوتی ہے, اس شخص سے لوگوں کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک واسطہ ہوتا ہے. تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہو سکتی ہے, 10-20 بھی ہو سکتی ہے, 100,000 بھی ہو سکتی ہے, لاکھوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اب لاکھوں لوگوں کے جب معاملات ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے پھر لاکھوں دفتر, ہزاروں نہیں تو کچھ دفتر ضرور لگائے جاتے ہیں. اور جب تک وہ دفتر نہیں لگیں گے, ان کی وہاں عرضی آئے گی, اس عرضی کو پھر کہاں فارورڈ کرنا ہے, کس موقع پہ فارورڈ کرنا ہے, اور وہ جو فارورڈ ہو گئی ہے عرضی, اب اس عرضی کا
ڈائریکٹ اس کو بلا کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کر کے اس عرضی پہ کام ہونا ہے، یا یہ ہے کہ اس نے کہہ دینا ہے کہ یہ عرضی ٹھیک ہے، قبول ہے، اور اس نے جو کچھ مانگا ہے کر دیا جائے۔ یہ دنیا داری کا بھی یہی اصول ہے اور رب کا بھی یہی اصول ہے۔ بیچ میں خلیفہ رکھنے کا کام یہی تھا کہ ہماری عرضیاں جاتی رب کے پاس ہیں، ہمارے کام کرتا رب ہی ہے، ہمارے معاملات کو سلجھانے والا وہی خالق، وہی مالک وہی ہے۔ کوئی انسان نہیں سلجھاتا، کوئی انسان نہیں بناتا، لیکن یہ انسان خلافت کی ذمہ داریاں، آپ کی آئی ہوئی عرضیاں اپنے پاس لا کے پھر اپنی طرف سے عرضی اللہ کے حضور ڈال دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کے حضور یہ عرضی ڈالتا ہے تو پھر اس عرضی کا کوئی نہ کوئی جواب آتا ہے۔ تو یہ بیچ میں جو خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے انسان کو، اس نے پھر اور زیادہ اس کو فوقیت دے دی، اس کے رتبے کو، اس کی مان کو، اس کی شان کو اور بڑھا دیا۔ لہذا یہ مٹی سے افضل ہے، یہ نور سے افضل ہے، یہ نار سے افضل ہے، یہ باقی جتنے بھی جزیات ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے یہ انسان افضل ہے۔ ایک تو اذن ربی اس میں ہے، دوسرا خلافت ربی اس میں ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات میں ممتاز ہے، ان سب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فوقیت کا اتنا بڑا معاملہ دیا، ہماری روح جب اس کا اذن ہے تو اس کا مطلب یہ خود نور ہے، اور یہ تخلیقی نور بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ تو بس اذن کا نور ہے، اس کے ارادے کا نور ہے۔ اور جو رب کے ارادے کا نور ہو، رب کے اذن کا نور ہو، اور اس کا یہاں کیا حال ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، کن کاموں میں لگا ہوا ہے، کیا دھندے کھول رکھے ہیں، کیسا بغض و عناد رکھتا ہے، کیسی کیسی دشمنی رکھتا ہے، دنیا کی کیسی لالچیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان لالچوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں۔ اب ایسی صورت میں کیا انسان اپنے منصب پر رہ سکتا ہے؟ چاہے اسے پیسے نے بھٹکا رکھا ہو، چاہے اسے کتابوں نے بھٹکا رکھا ہو، چاہے اسے دین نے بھٹکا رکھا ہو، چاہے اسے مذہب نے بھٹکا رکھا ہو، چاہے اسے شریعت نے بھٹکا رکھا ہو، چاہے اسے سجدوں نے بھٹکا رکھا ہو، کہ وہ اس گمان میں آ جائے کہ میں تو بڑا سجدے کرنے والا ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں تو بڑا دیندار قسم کا انسان ہوں۔ یہ خیال جب اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اندر اس کے پردے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پردے انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ اور جب یہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو اسی کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ رستے سے ہٹ گیا ہے۔ اور اسی رستے پہ واپس آنے کے لیے پھر وہی دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بھٹکے ہوں کا راستہ نہیں چاہیے، نعمت والے، جو پیار والے، جو انعام والے، جنہوں نے رستے کو، مراد کو، منزل کو پا لیا، ان کا راستہ چاہیے۔ یہ پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ الغرض بات یہی ہے کہ روح جو ہے وہ رب کا اذن ہے، یہ نور ہے، اور یہ ہماری ذات میں موجود ہے، تو رب کا نور ہماری ذات میں موجود ہے۔ جب رب کا نور ہماری ذات میں موجود ہے تو دنیاوی نار کو جگہ نہ دے، دنیاوی نار کو جگہ نہ دیں۔ دنیاوی نار کو جگہ دینے سے ہم اپنے نور کو سلا دیتے ہیں، مدہوش کر دیتے ہیں، پھر اس کی نورانی پروازیں نہیں رہتی، پھر ہمیں اس عالمین کی سیر نہیں ہوتی، اور پھر ہمارا وہ جو خلافت کا رتبہ ہے ہم وہ کھو بیٹھتے ہیں۔